جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دے، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ تو وقت کو چھوٹی چیز مت سمجھو، اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دن پلٹ دیے ہیں۔ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں، مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ آپ کی زیادتی۔ دوستی کا برم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا برے وقت میں اپنوں سے لگائی گئی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کرے اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہے۔ اگر زندگی مشکل لگ رہی ہے تو اللہ سے دور ہو کر اسے اور زیادہ مشکل مت بناؤ، اور یقیناً تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ وہ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو، میں قبول کرتا ہوں۔ تم جو زبان سے نہیں کہہ پاتے میں تو وہ بھی سنتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ٹھنڈا رمضان عطا کرنے والا رب ہمیں قبر اور حشر کی گرمی سے بھی محفوظ فرمائے، آمین۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے رب کی رسی کو تھامو، بے شک وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ تمہاری سب سے بڑی چیز یہ ہے تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہے۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے مٹا دو۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو لیکن سویرا ضرور ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، کبھی ہمت مت ہاریں۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور ترک کرنا باعث حسرت ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزرے، تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جیلی ہوتی ہیں۔ حیات زندگی کے سب سے قیمتی لمحات وہ ہیں جو یاد الہی میں گزر جائیں۔ اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گاؤں بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ کئی بار اللہ پاک بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتے ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بھی بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ زندگی گزارنے کے 3 اہم اصول: دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش، کبھی ایک ذرا سی بات سے انسان بکھر جاتے ہیں۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ اپنی نماز پر قائم رہو کیونکہ اگر تم نے اسے کھو دیا تو باقی سب کچھ کھو دو گے۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو تو اس پہ ڈٹ جاؤ۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو وہ عطا کرے گا۔ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان دیتا ہے۔ گناہ نہیں چھوٹتے تو توبہ مت چھوڑیں، انشاءاللہ توبہ کی برکت سے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے۔ لوگوں کی مثال بھی ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور اپنا آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ عین ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوں۔ کمزور وہ ہے جو اپنی طاقت سے بے خبر ہے، اور طاقتور وہ ہے جو اپنی کمزوری سے واقف ہے۔ جو لوگ واقعہ ہی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ زندگی میں اگر کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا ہے تو اس کے احسان مند رہیں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہیں ہوتا وہ بڑی جلدی اجڑ جاتا ہے۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ ہوس خور انسان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ ضروریات زندگی کے مل جانے پر مطمئن اور خوش نہیں رہتا، بلکہ اور زیادہ کی تلاش میں رہتا ہے۔ دھوپ کا تو بس نام ہی بدنام ہے، جلتے تو لوگ ایک دوسرے سے ہیں۔
جب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے تو میری روح کو سکون مل جاتا ہے۔ اے اللہ، میں نے ہر چیز میں اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے اور دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ خدا کی قسم، ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو پیار نہیں کر سکتا اور باپ سے زیادہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ ماں باپ جیسا دل بھی کسی کا ہو سکتا ہے جو اپنی محبت سے پالی ہوئی بیٹیوں کو کسی انجان شخص کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کی فضل سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ ہماری وجہ سے کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ لوگ دلوں میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں، اسی لیے لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ باری ہے۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا۔ اس تعلق سے لا تعلق ہی اچھی جس تعلق میں احساس نہ ہو۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، صرف جل جاؤ گے۔ شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے اور نکھر جاؤ گے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑ لیں، اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں اور یہ ہار اتنی بری ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت کمال ہوتا ہے۔ جو عبرت سے بنا سمجھے دلائل بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ جب خود ہی اپنی اہمیت بتانی پڑے تو سمجھ جائے کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ قلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کریں کہ تمہارے لکھے پر کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہٰذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ مجھے یقین ہے اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اپنے چاہنے والوں کو وقت دیا کرو، ورنہ کسی اور نے دے دیا تو بے قدرے رہ جاؤ گے۔ محبت چہرے نہیں دیکھتی، محبت تو چاہت، احترام اور پاکیزہ جذبات دیکھتی ہے۔ بچوں کو کوئی بھی کہانی گڑھ کر سنا دی جائے وہ یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں کہانی پر نہیں، سنانے والے پر یقین ہوتا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ میرے رب تیرے فیصلے پر شکوہ نہیں، پر تھوڑا رحم فرما، تیرا بندہ مشکلوں میں ہے۔ انسان کو سکون خود ہی حاصل ہو جائے گا اگر وہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کبھی ہم اپنی سادگی کی وجہ سے دھتکار دیے جاتے ہیں اور کبھی کوئی سادگی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے۔ کامیابی ہمارا تعارف دنیا سے کراتی ہے، جبکہ ناکامی دنیا کا تعارف ہم سے کراتی ہے۔ رفاقتوں کا توازن اگر بگڑ جائے تو خاموشیوں کے تعاون سے گھر چلا لینا۔ سر محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، رہوں میں چپ تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں، آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کیجیے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ جس کو تم چاہو اس کو کبھی آزمانا مت، کیونکہ اگر وہ بے وفا نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹ جائے گا۔